اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ عزیزان گرامی، آج ہم صلوات کے ثواب اور اس کے ذریعے مشکلات کو حل ہونے کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صلوات کا ثواب بہت زیادہ ہے اور روایتوں میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے صلوات پڑھنے کے لیے۔ صلوات کے ثواب میں آپ نے اکثر مجلسوں میں سنا ہوگا کہ صلوات کے ثواب کو وہ فرشتہ کہ جو بارش کے قطروں کو شمار کرتا ہے، گنتا ہے، وہ بھی صلوات کے ثواب کو نہیں گن سکتا۔ جہاں تک صلوات کے ثواب ہیں تو وہ تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صلوات فقط ثواب کے ہی کام میں نہیں آتا ہے، بلکہ مشکلات سے، پریشانیوں سے، ہر طرح کی حاجتوں کو اگر قبول کروانا چاہتے ہیں، حاجت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صلوات بہترین ذریعہ ہے۔ روایتوں میں صلوات کے بارے میں بہت سارے تذکرے ہوئے، جیسے کہ امام صادق علیہ السلام اور امام عسکری علیہ السلام سے بھی احادیث ہیں۔ صلوات پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ صلوات سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صلوات سے خوف و خطر کم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سخت ترین حالات ہوں تو صلوات کا سہارا لیا جائے۔ اسی طریقے سے بلا و آفت کے زمانے میں جب بیماریاں پھیلی ہوں، اس زمانے میں بھی صلوات کا سہارا لیا جائے، کیونکہ صلوات بہترین رائے حل ہے۔ صلوات سے ہوتا کیا ہے کہ جب ہم صلوات پڑھتے ہیں تو موکلین خدا وہ ہماری مدد کے لیے اس صلوات کے اجر و ثواب کے بنا پر ہمارے لیے پروردگار عالم ان موکلین کو بھیج دیتا ہے جو ہماری مشکلات میں آسانی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ امام عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ صلوات آج ہی نہیں ہے کہ آج ہم صلوات پڑھ رہے ہیں جس کی بنا پہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے اس لیے ہم صلوات پڑھ رہے ہیں، یہ بہت زمانے سے ہے، بلکہ انبیاء کے زمانے سے صلوات کا سلسلہ جاری ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام عسکری فرماتے ہیں کہ صلوات یہودی اپنے زمانے میں پڑھا کرتے تھے۔ جب کوئی بلا و آفت ان کے اوپر پریشانیاں آتی تھیں، قحط سالی کا زمانہ آتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی اور وہ پریشان ہوتے تھے تو صلوات پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے صلوات وہ اس زمانے ہی پڑھتے تھے جب ان پہ جنگ ہوا کرتی تھی اور وہ کم تعداد میں ہوتے تھے اور ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ وہ جنگ ہار جائیں گے یا دشمن ان پر کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں صلوات کا سہارا لیتے تھے جس کے ذریعے وہ تمام طرح کی پریشانیوں سے امان میں رہتے تھے۔ فرماتے ہیں امام عسکری کہ یہ صلوات کا سلسلہ ان کے یہاں بہت زمانے تک جاری رہا، لیکن رسول اللہ کا جب زمانہ نزدیک آیا تو پھر انہیں حسد ہو گیا اور اس کے بعد میں وہ کیونکہ بہتر طریقے سے سمجھ گئے کہ جس کے نام کو ہم لے رہے تھے اور جن کی آل پہ ہم صلوات بھیج رہے تھے وہ در حقیقت اس زمانے کے پیغمبر ہیں، لہٰذا وہ اپنے آپ کو کیونکہ بہترین امت اور ایک پرانی امت سمجھتے تھے کہ ہمارے نبی پرانے ہیں، پہلے کے نبی ہیں اور ہم سب سے بہترین مخلوق ہیں، لہٰذا انہیں حسد ہوا پیغمبر سے اور انہوں نے صلوات پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو صلوات کا سہارا انبیاؤں کی اقوام نے، قوموں نے بھی لیا ہے، کیونکہ اس سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں جو صلوات کے ثواب میں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ صلوات کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اب جب صلوات کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کا اگر ایک آسان سا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ صلوات ہے۔ روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب صلوات کوئی مرد مومن پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جو ہم ہیں، ہم خدا پرست ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، در حقیقت شیطان انہی لوگوں کو زیادہ پریشان کرتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہیں، کیونکہ شیطان نے وعدہ بھی لیا اللہ سے کہ میں تیری راہ سے لوگوں کو ہٹاؤں گا اور بہکاؤں گا۔ تو جب انسان مالی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے نہ اس کا عبادت میں دل لگتا ہے، نہ اسی طریقے سے وہ اور کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے پاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب پیسے کی مشکل ہوتی ہے تو انسان جو ہے گھر میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ضرورتیں نہیں پوری ہوتیں تو اختلافات کا وجود شروع ہو جاتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مرد مومن صلوات پڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس مرد مومن کے لیے، جو شخص صلوات پڑھ رہا ہے اس کے لیے فرشتوں کو بھیجتا ہے تاکہ اس کی مدد کریں اس کے ان تمام امور کے اندر کہ جن امور میں وہ پریشان ہے۔ روایتوں میں ذکر ہے جب کوئی صلوات پڑھتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور ان شیاطین کو قتل کرتے ہیں کہ جن شیاطینوں نے اس مرد مومن کو پریشان کر رکھا تھا،
اس کے کاروبار کے سلسلے سے، اس کے تمام اور معاملات کے سلسلے سے شیاطین نے پریشان کر رکھا تھا، تو شیاطین کو وہ فرشتے آ کر قتل کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں پھر وہ روایت بہت طولانی ہے کہ پھر شیاطین آتے ہیں اور پھر اللہ جو ہے وہ صلوات پڑھتا رہے اور اللہ جو ہے مسلسل فرشتوں کو بھیجتا رہتا ہے اور ان شیاطین کو وہ قتل کرتے رہتے ہیں۔ تو صلوات سے ہماری مدد ہوتی ہے۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے صدقے میں پروردگار فرشتوں کو بھیجتا ہے ہماری مدد کے لیے۔ تو بہترین ذریعہ ہے، بہترین راستہ ہے اپنی مدد کے لیے صلوات پڑھیں، جتنا ہو سکے اتنا صلوات پڑھیں۔ اور صلوات کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ صلوات ہر طرح کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق فرماتے ہیں کہ صلوات بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، نہ یہ کہ رزق میں اضافہ، نہ کہ عمر میں اضافہ، بلکہ ہر طرح کے معاملے میں صلوات کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے تو امام فرماتے ہیں کہ صلوات سے بڑے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں وہ صلوات پڑھنے سے پروردگار عالم انہیں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات چل رہی ہے حقوق اللہ کی، اللہ کے حقوق کی بات چل رہی، نہ یہ کہ آپ نے کسی مرد مومن کو پریشان کیا یا اس کا کوئی آپ نے حصہ غصب کر لیا ہے تو وہ صلوات سے ختم ہوگا۔ اللہ کے حقوق کی بات چل رہی کہ اگر اللہ کے حقوق میں آپ نے کوئی کوتاہی کی ہے اور وہ بڑی کوتاہی ہے، تو اگر آپ کثرت سے صلوات پڑھتے ہیں اور اللہ سے بخشش اور مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں تو پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب ہمیں ایک صلوات سے جہاں اتنی ساری فضیلتیں ہیں اور صلوات سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو ہم اس زمانے میں، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بلاؤں کا زمانہ ہے، وباؤں کا زمانہ ہے، تو اس زمانے میں یا آئندہ کے بھی زمانے کے اندر بہترین جو رائے حل ہمارے پاس ہے وہ صلوات ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویکسین بھی کارگر نہیں ہے، ویکسین لگوانے کے باوجود بھی لوگ بیماری کا شکار ہو رہے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جو بہترین راہ عمل ہے، بہترین جو ویکسین ہمارے پاس ہے وہ یہ کہ ہم صلوات سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں۔ اگر ہم صلوات پڑھیں گے تو یہ یقینی بات ہے کہ پروردگار ہمیں ہر طرح کی وبا و بلا سے محفوظ رکھے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار محمد آل محمد کے طفیل میں ہم سب کو، تمام مومن کو، جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہے پوری کائنات کے اندر، انہیں ہر طرح کی وبائی امراض سے محفوظ فرمائے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم ہر طرح کے دشمن سے محفوظ فرمائے۔ اب میں آپ کو صلوات کے سلسلے سے آیت اللہ کشمیری کا ایک وظیفہ ہے جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، بلکہ آیت اللہ کشمیری نہیں بلکہ آیت اللہ کشمیری کے استاد آیت اللہ قاضی کا ہے۔ آیت اللہ کشمیری نے آیت اللہ قاضی اپنے استاد سے یہ وظیفہ لیا ہے صلوات کے سلسلے سے۔ اب آیت اللہ کشمیری کو انہیں اگر سمجھ جائیں تو زیادہ آپ اس صلوات پر اہمیت دیں گے کہ صلوات کی خاصیت کیا ہے، جبکہ صلوات خود اتنی بزرگ و بالا اور محترم چیز ہے کہ جس کے بارے میں آیت اللہ کشمیری کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کا حوالہ دیا جائے، لیکن ہم جو ہے چھوٹوں سے بڑے تک پہنچتے ہیں۔ تو آیت اللہ کشمیری زبردست عالم دین تھے جو علم غریبہ میں بہت ماہر تھے اور خاص کر کے قرب الہی بہت زیادہ تھا۔ ان کے بارے میں ذکر ہے کہ جب یہ کربلا پہنچے تو حرم امام حسین کی زیارت کے لیے یہ رات میں پہنچے۔ یہ نجف سے کربلا پیدل گئے تھے اور جب پہنچے تو پہلے زمانے میں روزے رات میں بند کر دیے جاتے تھے، تو یہ دروازے پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد میں انہوں نے کہا کہ دروازے کو کھولا جائے، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جو شخص نجف سے کربلا پیدل جا رہا ہے، آپ لوگ جو بھی دیکھنے والے ویڈیو ہیں، یہ اگر ان میں سے جو لوگ بھی جو ہے کربلا زیارت کے لیے گئے ہیں اور خاص کر کے نجف سے کربلا پیدل چل کے اگر زیارت کے لیے گئے ہیں، جب کربلا پہنچ جاتے ہیں تو پھر حرم امام حسین میں کب داخل ہو جائیں یہ دل کو قرار نہیں آتا، کیونکہ آپ اتنی دور سے سفر عشق کر کے گئے ہیں، آپ تمام طرح کی تھکاوٹوں کے باوجود آپ کا عشق آپ کو اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ جس کے لیے اتنی لمبی آپ نے سفر طے کی ہے اس کی زیارت کر لیں۔ تو آیت اللہ کشمیری دروازے پر کھڑے تھے اور دروازہ بند تھا، وہ تالا لگا ہوا تھا۔ آیت اللہ کشمیری نے تالے کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد میں کہتے ہیں، اے مولا امام حسین، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد میں دروازے کو کہتے ہیں یا فاطمۃ الزہرا کہہ کے جب دھکا مارا تو دروازہ کھل گیا، خود بخود کھل گیا۔ تو آیت اللہ کشمیری دعاؤں کے سلسلے سے کافی ماہر تھے اور انہیں رموز الہی معلوم تھے کہ کس طرح سے دعا کی جائے، لہٰذا علماء بزرگان نے ان سے بہت ساری دعائیں لی ہیں۔ تو آیت اللہ کشمیری
اپنے استاد آیت اللہ قاضی کا ایک نسخہ بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ صلوات پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے 14 دن کا۔ آپ نیت کیجئے کہ پروردگار عالم میں فلاں اپنی حاجت کے لیے صلوات پڑھ رہا ہوں، 14 دن کی نیت کیجئے، اور اس کی شروعات آپ کریں گے روز شنبہ یعنی سنیچر کی شب سے آپ اس کی شروعات کریں گے۔ سنیچر کی شب سے آپ اس صلوات کے ورد کی شروعات کریں گے۔ 14 دن یعنی 14 معصومین علیہ السلام سے متمسک ہونا ہے۔ تو پہلے جو ہے شب شنبہ یعنی سنیچر کی شب میں آپ غسل کریں گے، غسل کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، نماز حاجت۔ اس کے بعد میں 1000 مرتبہ آپ صلوات پڑھیں گے۔ 1000 مرتبہ صلوات آپ نے پڑھنے کے بعد میں آپ اس صلوات کے ثواب کو رسول اللہ کو ہدیہ کر دیجئے۔ اور اس کے بعد میں پھر دوسری شب آپ جو ہے 1000 مرتبہ صلوات پڑھیں گے اور وہ صلوات کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کر دیجئے۔ تیسری شب آپ صلوات پڑھیں گے اور اس 1000 مرتبہ صلوات پڑھیں گے۔ ہر شب آپ کو 1000 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے۔ تیسری شب جناب فاطمہ الزہرا، اور اس کے بعد میں چوتھی شب امام حسن، امام حسین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 14 معصومین علیہ السلام ہیں، تو رسول اللہ سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آخر میں امام مہدی تک یہ سلسلہ آتا ہے۔ لیکن آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے بتایا تھا کہ صلوات پڑھتے وقت آپ کو کسی سے کلام نہیں کرنا ہے اور نہ ہی چلتے ہوئے صلوات پڑھنا ہے۔ ایک جگہ پر آپ کو بغیر کسی سے بات کیے ہوئے صلوات پڑھنا ہے۔ آیت اللہ کشمیری کہتے ہیں ہمارے استاد کا مجرب نسخہ ہے اور میں نے بھی اسے بہت آزمایا ہے اور اپنے شاگردوں کو یہ نسخہ صلوات کا دیا ہے۔ جتنے لوگوں نے اس صلوات کا ورد یہ 14 دن کا جو ورد کیا ہے، ان سے سبھی کی حاجات کو پروردگار عالم نے محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول کیا ہے۔ اور کیوں نہ پروردگار اس شخص کی حاجت کو قبول کرے، کیونکہ پروردگار عالم نے آل محمد کے واسطے کو اور طفیل کو ضرور قبول کرنا ہے۔ کہ جب جناب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور آنے کے بعد میں پریشان تھے، تو جناب جبریل نے ان کو کہا کہ جناب جبریل فرماتے ہیں آدم ان اسماء کی تلاوت کرو، کیونکہ پروردگار عالم ان افراد سے، ان مخلوقات سے بے شمار محبت کرتا ہے۔ تو پھر جو ہے اس سلسلے میں جناب آدم نے طلب مغفرت کی پروردگار عالم سے، پروردگار میری اس ترک کے اولا کو معاف کر دے۔ تو جواب میں پروردگار عالم نے کہا ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ اے آدم تم اپنی مغفرت چاہتے ہو اس ترک اولا پر، اگر تم آج آل محمد کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، اگر تم آج سے لے کے قیامت تک کی آنے والی تمام مخلوقات کے گناہوں کی بخشش کرواتے، تو میں پروردگار عالم آل محمد کے صدقے میں، ان پنجتن پاک کے صدقے میں تمام مخلوقات کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں صلوات کا سہارا لیجئے۔ صلوات بہترین اسلحہ ہے۔ دعا صلاح المؤمن، دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ میں آپ سبھی سے گزارش کروں گا، ایام محرم چل رہا ہے، لہٰذا ایام محرم میں جب مجلس اعظم میں شرکت کریں، جس طرح سے بھی ممکن ہو شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ مجلس اعظم میں شرکت کریں، حصہ لیں، سبیلوں کے اندر، عزاداری کے اندر جس طرح سے بھی ممکن ہو حصہ لیں، تاکہ خوشنودی حضرت فاطمہ زہرا کا سبب بنے۔ اور جب مجلس اعظم میں جائیں تو سید الشہداء کے لیے گریہ کریں، تو تمام مومنین کے ساتھ ساتھ مجھ حقیر کو بھی دعا میں فراموش نہ کریں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔